أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. جب دیہاتیوں نے بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. سورہ الحجرات کی یہ 14 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے عرب کے بادیہ کا بدوؤں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، فخر کے طور پہ کہ ہم تو ایمان والے ہیں. تو اللہ نے رسول سے کہا کہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ابھی اسلام لائے ہو. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اسلام کا اقرار زبان سے آدمی کرتا ہے. ایمان اور اسلام میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نبی کی گواہی دے رہا ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہ میں مسلمان ہے. اس کے دل کے اندر ایمان بیٹھا ہے کہ نہیں؟ سچے طور سے وہ نبی پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ سچے طور سے وہ اللہ کو مومن مانتا ہے کہ نہیں؟ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اسی لیے مومن بن کر کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایمان کا تعلق سے دل سے ہے. لیکن مسلمان بن کر دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس وقت یہ لوگ اسلام لائے تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں جمع نہیں تھا. اسی لیے منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کی صف میں تھے، وہ مسلمان کہے جاتے تھے، مومن نہیں تھے. کافر کے مقابلے میں جو لوگ بت پوجتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو پہچاننا آسان تھا. یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے. لیکن منافقین کے مقابلے میں جبکہ صفوں میں رہتے، نمازیں پڑھتے تھے، اہل ایمان کو پہچاننا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتاتا کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے. تو کہا کہ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے. ایمان تمہارے دلوں میں ابھی جمع نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ مومن ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا. اور یہ اللہ ہی یہ فیصلہ سنا رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ابھی مومن نہیں ہو، ایمان تمہارے دلوں میں جمع نہیں ہے. منافقوں کی نشانیاں بتائی گئی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالی دے. یہ چند نشانیاں اور الگ الگ انداز میں نشانیاں ہیں. یعنی منافق مسلمانوں ہی میں سے ہوتے تھے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا تھا، لیکن ان کے جہنمی ہونے کا اللہ نے ذکر کیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا. فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، مطلق طور سے، مکمل طور سے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اور جب تک ایمان داخل نہ ہو دل میں تب تک آدمی مومن نہیں ہوگا. مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایمان کتنا ہے اندر، مومن کتنا مضبوط ہے. اللہ نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب کیا ہے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سنتے یا ایھا الذین آمنوا تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے کہ ضرور اللہ ہم سے کسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے یا کسی بات کا ہمیں حکم دے رہا ہے. تو فرمایا کہ ان سے کہا کہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے بس. ایک طبقہ خوارج کا تھا. دیکھیے ان کا اسلام کتنا مضبوط تھا، اس کے باوجود وہ مومن نہیں تھے. خوارج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. صحابہ سے آپ نے کہا کہ دیکھو ان کی نماز کے مقابلے میں تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے، ان کی عبادت کے مقابلے میں تم ان کی عبادت کو حقیر جانو گے. اتنے زیادہ پرہیزگار، دیندار، نمازی، اور قرآن پڑھتے تو روتے تھے. صحابہ سے کہا کہ تم ان کے مقابلے میں عمل کم، تمہیں اپنا عمل کم نظر آئے گا. لیکن خوارج جہنمی تھے، ان کے قتل کا حکم دیا گیا. ایک فرقہ خوارج کا تھا، خلیفہ کے خلاف خروج کرنے والے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا خروج اور ان کا جو ہے ظہور ہوا، قتل ہوا. پوری تفصیل آپ سنتے ہوں گے خوارج کی. یہ جو داعش کا فرقہ تھا یہ خارجی ہی فرقہ تھا. آپ شکل سے ان کو مسلمان تو سمجھ لیں گے، لیکن یہ خوارج تھے. ایمان ان کے اندر نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو اپنی شکل سے، اپنی عبادت سے، تلاوت سے دھوکے میں ڈال دیتے تھے. تو اس وقت خوارج یہی کرتے تھے، اتنا روتے، نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے. اور کہاں لے کے جاتے؟ جہنم کے راستے پہ لے کے جاتے تھے. کتنے بڑے خطرناک ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے مصر میں، مصر کے گورنر تھے عمرو بن عاص، ایک مضبوط آدمی بھیجو جو دیندار ہو، پڑھا لکھا ہو، تاکہ لوگوں کو دین سکھائے. عمرو بن عاص کا ایک خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملا. عمر بن خطاب خلیفہ تھے اور دنیا کے بہت بڑے سیاستداں تھے. کیسے ملک چلایا جائے، حکومت کیسے چلائی جائے، دنیا کے بڑے بڑے حکمراں ان کو مثال مانتے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ میں تم کو ایک اچھا آدمی دے رہا ہوں. لقد بعثت الیک رجلا صالحا وآثرتک علی نفسی. اس آدمی کو میں نے اپنے پاس رکھا تھا کہ میرے پاس رہے گا، میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن جب تمہارے ڈیمانڈ ہے، طلب ہے، تو میں بھیج دے رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں. ایک نیک اور اچھا آدمی دے رہا ہوں. کس کو بھیجا تھا؟ ابن ملجم کو بھیجا تھا، اور دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا. ابن ملجم کون تھا؟ بعد میں جس نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. یعنی اس کی دینداری سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی دھوکہ کھا گئے، اور کہا کہ میں نیک صالح آدمی بھیجتا ہوں. اور پھر وہی بعد میں اچھا قتل کر کے، ایسا نہیں کہ اس نے دھوکے سے قتل کیا اور یہ کہا کہ میں نے غلطی کیا. جب اس کی سزا قتل کی، قتل رکھی گئی، تو کہتا تھا کہ میرا ہاتھ، یعنی اس کی سزا تھی کہ ہاتھ پیر پہلے سب کاٹ دیے جائیں، پھر گردن کاٹی جائے. تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ پیر سب کاٹو، لیکن زبان کو آخر میں کاٹنا، تاکہ میں دیر تک اللہ کا ذکر کروں. یعنی اتنا بڑا خارجی شیطان تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اللہ کی قربت چاہتا تھا. وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت علی کو قتل کر دوں گا تو اللہ سے میں قریب ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا. نمازی تھا، روزے دار تھا، دیندار تھا، قرآن کے قاری تھا. تو ایمان کا اللہ نے ذکر کیا کہ ظاہری شکل و صورت سے کسی کو مومن نہیں کہا جائے گا، مسلمان کہا جائے گا. بھائی وہ مسلمان ہے، اندر کا معاملہ ہم نہیں جانتے. اور کسی کی ظاہری شکل و صورت سے، ظاہری عمل سے دھوکہ بھی نہیں کھایا جائے گا کہ نہیں بس یہ تو پکا مسلمان ہے. اسی لیے جب کسی کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو تو ٹھیک ہے وہ مسلمان کہا جائے گا، لیکن کیا وہ مکمل طور سے مومن ہے، صحیح آدمی ہے؟ تو
اس کے لیے بہت ساری ترکیب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو آدمی، کوئی سفر کیا ہو، الگ الگ اصول بتائے گئے۔ تو فرمائے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ سنو، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ اور رسول کی بات کو مانو گے، تو اللہ تمہارے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ جتنا کرو گے اس سے زیادہ دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو گناہ کرتا ہے جتنا گناہ کرے گا اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے اسلام کی ظاہری شکل سے لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایمان دلوں میں نہیں بیٹھ رہا ہے، ایمان ابھی جمع نہیں ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسلام کے بارے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور جب پوچھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو کہا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ تو ان چیزوں پر ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اب اسلام کا کیا، زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسجد میں آنے لگے، پیسے سے زکوٰۃ دینے لگے، روزہ رکھنے لگے، حج پہ بھی گئے، تو کوئی آپ کو کافر نہیں کہے گا، آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں، کتابوں پر ایمان ہے یا نہیں، رسولوں پر ہے یا نہیں، یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ جتنا ظاہر میں ہوگا اتنا ہی بندہ جانے گا۔ تو ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے، اسلام عام ہے یعنی، اور ایمان کا تعلق خاص طبقے سے ہے کہ جو شخص دل سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے بعد ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ بغیر ایمان کی لذت کے اسلام لانے کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جگہ جگہ ایمانی تربیت اور ایمان کی بات کی گئی۔ اللہ ہمیں ایمان اور عمل کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔